اللہ کو فرما رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کرے وہ اسے تم حاصل کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں تو دیکھتے چلے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں نہیں تھی، ارے ان کی تو وہ اولاد تھی کہ جن کی اولاد کے طرز اور طریقے کو اگر اپنا لو تو سوائے جنت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے۔ آج پوری دنیا میں چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر اس مذہب میں ادنا سی بھی، اگر ذرہ برابر بھی، اگر وہ پردے کا اگر کوئی بو باس باقی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں وہ بو باس بھی رسول اللہ کی شہزادی خاتون جنت کا دیا ہوا یہ بھیک ہے، جو پوری دنیا میں جو ہے آج پردے کا انتظام جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے۔ دوستو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے نواسے، اپنی بیٹی پر کیا شادی نہیں کی؟ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم بولا نا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے ذرا بھی اگر ہٹیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو ہے احکامات سے منہ پھیرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری جو ہے معاشرے کی خواتین جو اپنی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، جن کی شادی بڑی تسب احتشام سے ہو جانی چاہیے تھی، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس دینے لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کس طریقے سے ہم اپنی بیٹی کو جو ہے دوسرے کے گھر میں بھیجیں، صرف اس بنیاد پر کہ جس پیٹرن کے ہم ہیں، جس منصب اور جس مرتبے کے ہم ہیں، اس مرتبے کا ہمیں کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے، ہم کس طریقے سے جو ہے ہم اس کی جو ہے وہاں شادی کر لیں۔ ارے غور کرو مصطفیٰ کائنات کی شہزادی کے دیکھو کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو اللہ کے رسول نے بخوشی تنزہ جو ہے آپ نے اسے قبول فرمایا، خوشی سے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ علی کیا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو علی مرتضیٰ کا جملہ جا کر کے کتابوں میں دیکھیے، علی مرتضیٰ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے جو جنگی سامان کا ایک سامان ہوتا ہے، جب جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اسے پہنتے ہیں، وہ زرہ ہمارے پاس ہے، وہ تقریباً جو ہے 400 مسقال کا ہے، اتنے مسقال کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا اگرچہ تم ہمارے رشتے دار ہو، اگرچہ تم ہمارے بھائی ہو، اگرچہ تم ہمارے چچا کے لڑکے ہو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا اس لیے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں بس یہی کافی ہے، تم اس کا حق مہر ادا کر دو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بس یہ یاد رکھ لے کہ دنیا میں جو سب سے افضل ترین ذات ہے اس سے میں نے تیری شادی اور تیرا نکاح میں نے کر لیا، یہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس علی کو دے رہے ہیں جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں، جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، اس علی کو دے رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ درس اور سبق دیا، ورنہ علی کے پاس کیا نہ ہو وہی ابو جہل ہے۔ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا تنگ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ عطا کر دو۔ سامنے حضرت علی مرتضیٰ تھے، ابو جہل کو جو ہے ایک مذاق سوچا، اس نے کہا آج علی کا مذاق اڑایا جائے، یہ ننگا شخص، یہ بھیک منگا شخص، فاقے سے زندگی گزارنے والا شخص، آج بڑا اچھا موقع ہے علی کو ذلیل و رسوا کرنے کا۔ اس کے بعد کہتا ہے ایسا ہے دیکھو وہ گھر ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، تم جاؤ اور جا کر کے علی سے مانگو، تم جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔
آپ نے سنا ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں یہ صرف بظاہر جو ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں نظر آتا تھا، لیکن یہ وہی گھرانہ ہے جس کا بھیک قیامت تک سارا زمانہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. حضرات وہ سائل جاتا ہے اور کہتا ہے علی تم تو نبی کے گھر والے ہو اور میں نے سنا ہے تمہارے پاس جو آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے. ہم بڑی امید لے کر کے آئے ہیں، ہمیں کچھ عطا کرو، ہماری بیٹیاں ہیں اس کی شادی کرنی ہے، ہمارے گھر میں فکر و فاقہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ابھی اس وقت کچھ نہیں ہے تم آگے گزر جاؤ، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ادھر لا، ہاتھ لانے کے بعد کھولنے کو کہتے ہیں. اس نے اپنی تلہٹی کو کھولا، علی مرتضیٰ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف جو ہے چھوٹ دیا، پھونکا ہاتھ میں اور پھونکنے کے بعد بولا بند، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ اسے جا کر کے وہی کھولنا جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے، وہی کھولنا جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے. یہ بڑا جو ہے حیرت زدہ کہ ارے بظاہر تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ کھولا، صرف چھو کیا ہے، کچھ پھونکا ہے اور باقی کچھ تو نہیں ہے، آخر جو ہے انہوں نے دیا کیا ہے. بس جانے لگتے ہیں. پھر وہ ابو جہل بلاتا ہے بتا آ تو صحیح کچھ ملا، کہا کچھ نہیں، خالی ہاتھ کھلوایا، کچھ پھونکا ہے اور پھونکنے کے بعد کہا جا کر کے وہی کھولنا جس نے تجھے بھیجا. ابو جہل کے پاس جو ہے وہ سائل گیا. ابو جہل نے جیسے ہی ہاتھ کھولنے کو کہا وہ ہاتھ کھلا ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ جا کر کے پڑھیں. وہ ہاتھ کھلا، کھلتے ہی جو ہے اس میں بیش بہا جو ہے قیمتی جو ہے چیزیں موجود تھی. بعض روایتوں میں بہت جو ہے دینار کا لفظ آیا ہے، بعض میں جو ہے اس میں جو ہے وہ سونے کا لفظ آیا ہے، بعد میں جو ہے ہیرے کا لفظ آیا. بعض بہرحال کچھ بھی ہو تو یہ وہ گھر ہے کہ جب صرف جو ہے بغیر پڑھے ہوئے اگر کچھ پھونک دے تو خالی ہاتھ میں ہیرا موجود ہو جائے، اس گھر میں کو جو ہے کیا کمی نہیں ہوگی. لیکن صرف قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ صرف جو ہے صرف یہ نہ دیکھنا، اپنے مرتبے کے لوگوں کو نہ دیکھنا، صرف دینداری دیکھنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کا القرۃ لاربع لمالها او لجمالها او لحسبها او لدینها فاذكر بذات الدین. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے لوگ نکاحیں کرتے ہیں تو چار وجہوں سے کرتے ہیں، یا تو اس لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس لڑکی کے جو ہے حسب و نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں، یا اس لڑکی کے مال و جائیداد کی بنیاد پر کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی اس بنیاد پر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کے جو ہے اس کا ضامن میں نہیں ہوں کہ اس کا نکاح آباد رہے. اگر تم آباد رہنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ آباد رہے، تمہاری دنیا بھی جو ہے تم دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی خوش رہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان تین وجہوں سے نکاح مت کرنا. اگر نکاح کرنا ہو تو صرف نکاح جس سے کر رہے ہو اس کی صرف دینداری کا خیال رکھنا، صرف یہ دیکھنا کہ وہ رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنے والی یا اطاعت کرنے والا ہے یا نہیں. اگر اللہ و رسول کا ممتی ہے آنکھ بند کر کے تم اس کا نکاح کر دینا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اللہ نے ایسے نہیں فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں عطا کرے تم اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روک دے تم اس سے باز آ جاؤ. حضرات صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، کیا تھا ان کی زندگی؟ ان کا ان کی ہر سانس، ان کا ہر لمحہ، ان کی ہر ساعت صرف فرمان مصطفیٰ کی منتظر. رسول اللہ نے جو فرما دیا بس اسی پر عمل پیدا ہو جانا، یہ جو ہے اس پر جو ہے اسی عمل پر لگ جانا، یہ صحابہ کرام کی زندگی. لیکن آج